لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشیاں ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہو رہی ہیں، اور یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نعمت ہے، اور نعمت کے ملنے پر خوشی کا ہونا یہ انسان کی فطرتی تقاضا ہے، اللہ پاک کا مطالبہ بھی ہے۔ آپ قرآن پاک کے اندر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں نعمتیں ہم پر برسائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم گننا شروع کرو اللہ کی نعمت کو، تم تو گن بھی نہیں سکتے۔ لیکن پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کو دے کر ہمیں یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں کان دے دیے، تم پر احسان کیا میں نے تمہیں آنکھیں دے دی، ایسا نہیں ہے۔ ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ نے دے کر ہمیں گنوائی ہے کہ یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کو اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اور ہمیں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام جیسی نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور حضور کی آمد اور پیدائش کی خوشی کا ہونا یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک تم لوگوں کے نزدیک میں تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا، یعنی میری محبت سب سے زیادہ تمہیں اگر نہیں ہے تو پھر تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، اگر ہے تو تم ایمان والے ہو۔ تو اللہ کے نبی کی محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی آئے کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا ما اعددت لہا، بھائی کیا تیار کر لیا قیامت کے لیے جو پوچھنے آ گئے؟ وہ کہنے لگے کہ ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، کہ میرے پاس کوئی نمازوں کا ڈھیر تو کوئی نہیں ہے، کوئی روزے اور صدقوں کا ڈھیر تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، ہاں ایک سرمایہ ہے، وہ کیا؟ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ مجھے اللہ اور اس کے نبی سے محبت بہت زیادہ ہے، بس محبت میرے پاس ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انت مع من احببت، پھر سن، جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت میں اللہ تیرا حشر اس کے ساتھ کر دیں گے۔ تو حضور کی محبت یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ اب حضور کے آمد کی خوشی کا ہونا یہ بھی ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ اب دیکھو، جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش ہے لیکن میں خوش نہیں، تو یہ بندہ شیطان ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو خوشی کا ہونا یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خوشی کب منانی چاہیے اور خوشی کیسے منانی چاہیے، یہ دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو کب منانی چاہیے، آپ دیکھیے، حضور علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ رجب، صفر، ربیع الاول، مختلف قول ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، یہ طے ہو گیا۔ کس دن ہوئی یہ بھی طے ہو گیا کہ پیر والے دن ہوئی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی اس میں آپ جب کتابیں کھولیں گے، 1 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، یہ اقوال آپ کو ملیں گے۔ اب تاریخ کون سی ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اب ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سائنس کا زمانہ ہے، اب دنیا چاند پر جا چکی ہے، مریخ پر جانے کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں۔ تو اب بھی اگر ہم کہیں کہ نہیں جی بہت اوکھا کام ہن کوئی اوکھا کام نہیں رہا،
اب آپ کمپیوٹر کھولیں اور آج سے 200 سال پیچھے کی تاریخ اور دن معلوم کرنا چاہیں، یوں پتہ چلے گا آپ کو 1 سیکنڈ کے اندر۔ اب یہ طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ حضور کا وصال 11 ہجری کو ہوا تھا۔ اب 11 ہجری سے پیچھے 63 سال جب چلے جاتے ہیں ہم، تو اپریل کا مہینہ اور 571 عیسوی بنتی ہے اس سال جس سال اللہ کے رسول پیدا ہوئے۔ 571 عیسوی، جیسے اب 2019 چل رہا ہے تو 571 عیسوی اور اپریل کا مہینہ تھا۔ تو 571 عیسوی میں جو ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، اس کی جو سچویشن ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ جمعے والے دن چاند پیدا ہوا ہے، جمعے کی شام کو، لیکن چاند کی پیدائش اتنی کمزور تھی کہ پوری دنیا میں کسی جدید آلے سے بھی اس کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہفتے والے دن یکم ربیع الاول نہیں ہو سکتے تھے۔ اب ہفتہ آ گیا، ہفتے کی شام کو چاند پیدا ہوا، لیکن نظر آ سکتا تھا۔ اب آیا یا نہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ نظر آنے کے قابل تو تھا، لیکن پتہ نہیں کسی نے اس رات دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے۔ اب دونوں باتوں سے ہم غور کرتے ہیں۔ بالفرض اگر ہفتے کی شام کو چاند نظر آ جاتا ہے تو اتوار والے دن کیا تاریخ ہوگی ربیع الاول کی؟ 1، اور پیر والے دن کیا تاریخ ہوگی؟ 2، اور اگلے پیر کو کیا تاریخ ہوگی؟ 9۔ تو یہ جو 2 کا قول ہے علامہ مغلطائی اور بہت سے مؤرخین اور اہل سیر کا قول یہ ہے کہ حضور کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہے، اور بعضوں کے نزدیک 9 ربیع الاول کو ہے۔ کب؟ جب ہفتے کی شام کو چاند اگر نظر آ گیا ہوگا تو، لیکن 12 اس میں نہیں آتی کہ ربیع الاول کا مہینہ ہو اور دن بھی پیر کا ہو، تاریخ 12 ہو، یہ نہیں ہوگا۔ 2 آ گئی ہے، 9 آ گئی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ ہفتے کی شام کو چاند نظر آ سکتا تھا، نظر نہیں آیا ہوگا، تو پھر کب آیا ہوگا بھائی؟ اتوار کو۔ تو اب اتوار کی شام کو چاند اگر نظر آتا ہے تو پھر پیر والے دن کیا تاریخ بنتی ہے ربیع الاول کی؟ 1، اور اگلے پیر کو کیا بنتی ہے؟ 8۔ اور یہ جو 8 تاریخ ربیع الاول ہے، یہی قول عبداللہ بن عباس کا ہے، یہی قول جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ دونوں صحابی ہیں حضور کے، ان کے نزدیک اللہ کے رسول کی پیدائش 8 ربیع الاول کے ہوئی ہے۔ اچھا، مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ جو اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک بھی حضور علیہ السلام کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا جشن ہے یہ تو 8 کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوتا کب ہے؟ 12 کو۔ کیوں کہ 12 تاریخ مشہور ہے۔ مشہور کیسے ہے؟ جیسے یہ مشہور ہے کہ ایک مائی تھی حضور کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی، پھر اس نے نہیں ڈالا، حضور پتہ لینے چلے گئے۔ اللہ کی قسم کوئی مائی ایسی نہیں تھی جو حضور پر کوڑا ڈالتی تھی۔ سب محدثین کہتے ہیں یہ جھوٹی بات ہے، کوئی ایسی مائی نہیں تھی۔ ایک مائی گٹھڑی اٹھا کے جا رہی تھی، حضور نے کہا لیا مائی میں تینوں اگے چھڈ آنا۔ تو یہ قصہ کیا ہے؟ مشہور ہے۔ لیکن جب آپ حدیث کی کتابیں نکالیں گے تو تمام حدیث کی کتابوں میں ایسی کوئی مائی آپ کو نہیں ملے گی جس کے سر پہ گٹھڑی ہو اور حضور نے اس کی گٹھڑی اٹھائی ہو۔ اب یہ قصے کیا ہیں؟ مشہور ہیں، حقیقت کوئی نہیں ہے۔ تو 12 ربیع الاول مشہور ہے لیکن ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ جو ہے وہ کیا ہے؟ 8 تاریخ۔ یہ راجح قول یہ ہے، میرا نہیں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا بھی قول یہی ہے۔ اور فلکیات کے ماہرین اب جدید سائنسی آلات کے ذریعے بھی اسی کے قائل ہیں کہ یا 8 ہوگی بھائی، یا 2 ہوگی، یا 9 ہوگی، بہرحال 12 نہیں ہو سکتی۔ اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ خوشی کب منائے کب نہ منائے، لیکن میں نے عرض کر دیا بنتی اس دن ہے، مناتے ہم دوسرے دن ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے نبی کی کرامت ہے، یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو، بخاری کی روایت ہے، یہ فرمایا تھا
کہ یہودیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ تو حضور کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آپ کی پیدائش کے اصل دن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ان خرافات سے جو ہوتی ہیں۔ جب ہوتی ہیں اس دن پیدائش نہیں، جب ہے اس دن ہوتی نہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب کاہے کا جھگڑا، کاہے کی لڑائی۔ اب اگلی بات یہ سمجھیں، میں نے عرض کیا کہ خوشی کا ہونا یہ تو ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ اب 3 باتیں آپ اس پر ذرا غور کریں۔ ایک ہوتی ہے خوشی، ایک ہوتا ہے جشن۔ ایک کیا ہوتی ہے بھائی؟ خوشی، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ جشن۔ ابھی حکومت اعلان کر دے کہ بجلی آئندہ سے 1 روپے یونٹ ہوگا، تو آپ کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ جشن منائیں گے۔ اس کا مطلب ہے خوشی کا ہونا اور چیز ہے اور جشن کا منانا اور چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب حضور کی پیدائش پر خوشی کا ہونا یہ تو ہم سب کا ایمانی تقاضا ہوا نا بھائی، لیکن اب اس پر جشن منانا آیا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے یا نہیں؟ اس پہ میں ابھی تھوڑی آپ کے سامنے باتیں عرض کرتا ہوں۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ خوشی 2 طرح منائی جاتی ہے۔ ایک خوشی منانے کا طریقہ بڑوں کا ہے اور ایک خوشی منانے کا طریقہ بچوں کا ہے۔ اس کو اب میں مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ میرے بزرگ کوئی شیخ، میرے استاد میرے گھر میں آ رہے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا بھی کل بہت بڑے بزرگ ہمارے گھر میں آنے والے ہیں، تو بچوں نے کہنا اچھا ابا جی پھر کیا ہوگا؟ میں کہوں گا مہمان آئیں گے، بزرگ آئیں گے۔ اب میری خوشی کیا ہے کہ میرے استاذ آ رہے ہیں، میں لوگوں کو فون کروں گا بھائی ان کا بیان ہوگا، آپ نے سننا ہے، ان کے بیٹھنے کی جگہ بناؤں گا، اسپیکر کا انتظام کروں گا اور توجہ سے بیٹھ کے ان کی باتوں کو سنوں گا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کروں گا، اور کوشش کروں گا کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے بزرگ کیا ہو جائیں؟ ناراض ہو جائیں۔ اب بچوں کی خوشی کیا ہے کہ جی ہمارے ابو جی کے استاد آ رہے ہیں، ہم نئے نئے کپڑے پہنیں گے، نئی نئی جوتیاں پہنیں گے، اور جناب بچوں کو پیسے مل رہے ہیں، چیزیں کھا رہے ہیں، لڈیاں ڈال رہے ہیں، اوپر بھاگ رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، جھولے لے رہے ہیں، اور جناب گیمیں کھیل رہے ہیں۔ یہ بچوں کی خوشیاں ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں پتہ ہے ہمارے گھر حلوہ پک رہا ہے۔ کیوں؟ بھائی ہمارے ابو کے استاد آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر چاول پک رہے ہیں، گوشت پک رہا ہے، اور یہ پک رہا ہے، وہ پک رہا ہے۔ تو جب حضرت کا بیان ہو رہا ہوگا تو بچے حلوہ کھا رہے ہوں گے، حضرت ترغیب دے رہے ہوں گے تو بچے چاول کھا رہے ہوں گے، اور حضرت دعا کر رہے ہوں گے تو بچے اوپر بھاگ رہے ہیں، نیچے بھاگ رہے ہیں۔ اب دونوں کی خوشی الگ الگ ہے، میری خوشی اور ہے اور میرے بچوں کی خوشی منانے کا طریقہ اور ہے۔ اب حضور کی پیدائش کا دن ہے، خوشی تو ہے، اب خوشی کیسے منانی ہے، بڑوں کی طرح یا بچوں کی طرح؟ اب یہ دونوں میں فرق ہے۔ اب میں عرض کروں گا بچے کیسے خوشیاں مناتے ہیں، وہ میں نے مثال دے دی۔ اب حضور آ گئے، اب آپ علیہ السلام کی آمد پر پیدائش کی خوشی ہے۔ بڑوں کی خوشی کیا ہوتی ہے، بچوں کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ اب بچوں کی خوشی کیا ہوگی؟ حضور کی آمد پر گلی سجائیں گے، لائٹیں لگائیں گے، چاول حلوہ دیگیں پک رہی ہوں گی، نئے کپڑے پہنے ہوں گے، پہاڑیاں لگ رہی ہیں، میوزک ہے، ناچ گانا ہے، عورتیں باہر خوشی سے نکل رہی ہیں، نئے نئے سوٹ پہنے جا رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ خوشی منانے کا کون سا طریقہ ہے بھائی؟ بچوں والا۔ اور میرے خیال ہم سب بڑے ہو چکے ہیں، اب جو تو بچے ہیں وہ ایسے خوشی منا لیں، کوئی بات نہیں، بچے ہیں، بچوں کی خوشیاں ایسی ہوا کرتی ہیں۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ بڑے بھی بچوں کی طرح خوشی منائیں تو پھر اللہ ہی حافظہ، 3 بچوں کے باپ ہیں اور خوشی کیسے منا رہے ہیں؟ جیسے بچوں کو منانی چاہیے۔ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ خوشی تو منانی ہے، آیا بڑوں کی طرح خوشی منائیں یا بچوں کی طرح منائیں؟ یہ آج ہمیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ میں ابھی آپ کو اشارے کر رہا ہوں، آگے میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ تیسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ خوشی منانے کا ایک اچھا طریقہ ہے، وہ طریقہ جس میں اللہ بھی خوش ہو، اللہ کا نبی بھی خوش ہو، ہم بھی خوش ہوں۔ اور ایک خوشی منانے کا برا طریقہ ہے کہ جس میں ہم تو خوش ہوں، اللہ بھی ناراض ہو جائے، اس کا نبی بھی ناراض ہو جائے۔ اب آپ بتائیں ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اچھے والا یا برے والا؟ اچھے والا۔ یعنی خوشی منانا ہے، بڑوں کی طرح منانی چاہیے اور اچھے طریقے سے منانی چاہیے، نہ کہ برے طریقے سے منائیں اور بچوں کی طرح منائیں۔ اب میں پہلے یہ بتاتا ہوں کہ
بڑے کیسے خوشی مناتے ہیں اور اچھے طریقے سے خوشی کیسے منائی جاتی ہے اور منائی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیے مسلم شریف میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن روزہ رکھتے تھے بڑے اہتمام سے۔ اب بھی آپ مدینہ جائیں گے تو پیر کو مسجد نبوی میں دسترخوان لگتے ہیں افطاری کے وقت، کہ اب بھی اہل مدینہ پیر کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ پیر کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک یوم ولدت فیہ، کہ یہ جو پیر کا دن ہے، اس دن اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، میں پیدا ہوا تھا، تو اس وجہ سے میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور اسی میں اگلا لفظ ہے وَبُعِثْتُ فِيهِ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کا نزول فرمایا تھا، تو پہلی وحی بھی پیر والے دن آئی ہے۔ اب حضور پیر والے دن کیا رکھ رہے ہیں بھائی؟ روزہ۔ کیوں؟ کہ میں اس دن کیا ہوا تھا؟ پیدا ہوا تھا۔ اب یہ بالکل وہی حساب ہے جو 10 محرم کو ہوتا ہے کہ امام حسین کا روزہ اور عاشقان حسین دا لنگر چلی جا رہا ہے۔ اب حضور اپنی پیدائش پہ رکھ رہے ہیں روزہ، اور ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ دیگیں، لنگر، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ بچے کیا کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کھانے پک رہے ہیں، حلوے پک رہے ہیں، یہ بچوں کی خوشی ہے۔ بڑوں کی خوشی کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ چلو آگے پیچھے تو مجھے موقع نہیں ملتا، آج میں اپنے نبی کی محبت میں اور اتباع میں، کہ آج حضور بھی روزہ رکھتے تھے، چلو میں بھی آج کے دن کا روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو اگر اس دن روزہ رکھ لیں گے تو اس میں ہماری خوشی ویسی ہوگی جس میں اللہ بھی خوش ہوں گے روزہ رکھنے سے، حضور بھی خوش ہوں گے اتباع سنت کی وجہ سے، اور ہم بھی خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے بھائی روزہ رکھ لیا۔ لیکن اگر یہ والا طریقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر بڑوں کی طرح تو خوشی نہ منائی، اور اچھے طریقے سے تو خوشی ہم نے نہ منائی۔ تو ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں خوش ہوں گا جب تم نماز پڑھو گے، اور مجھے راحت ملے گی جب تم نماز پڑھو گے۔ آپ نے بلال کو بلایا، فرمایا یا بلال اقیم الصلاۃ وارحنا بہا، اے بلال تو نماز پڑھ، تیرے نماز پڑھنے سے مجھے سکون ملتا ہے، مجھے سکون پہنچا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھو بچہ روٹی کھاتا ہے نا تو ماں کو خوشی ہوتی ہے، ماں کو سکون ملتا ہے، اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، شکر ہے میرے بچے نے کھانا کھا لیا۔ اب نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور خوشی کس کو ہو رہی ہے؟ ہمارے نبی کو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کس کو پہنچ رہی ہے؟ ہمارے نبی کو۔ اب ایک اچھا طریقہ یہ ہے خوشی منانے کا کہ ہم لوگ حضور کی پیدائش کے خوشی کے دن یہ اعلان کر دیں کہ پہلے میں بے نمازی تھا، آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، پہلے میں مسجد میں نہیں آتا تھا، اب میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، لو پھر پیدائش پر میرا وعدہ، آج کے بعد میری گردن کٹ سکتی ہے، میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر یوں کوئی میلاد مناتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کتنے خوش ہوں گے اور حضور کتنے خوش ہوں گے، اور ہمیں نماز پڑھ کر جو سکون راحت ملے گی ہمیں بھی اس سے راحت پہنچے گی۔ اب یہ بھی طریقہ ہے میلاد منانے کا، یہ بڑوں کا طریقہ، کیونکہ نماز بچوں پہ تو فرض نہیں ہے نا بھائی، بڑوں پہ فرض ہے، اور یہ اچھا طریقہ ہے میلاد منانے کا کہ اس سے اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ من احیا سنتی فقد احبنی، کہ جس آدمی نے میری سنت کو زندہ کر دیا اس نے مجھ سے محبت کا ثبوت دیا کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب دیکھو حضور کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں، کیوں؟ کہ حضور کا ساتھ نصیب ہو، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ خوشی مناؤ نہیں، خوشی اپناؤ۔ میلاد منانے کا نام نہیں، اپنانے کا نام ہے۔ بڑے بات مانتے ہیں، سن کر مانتے ہیں۔ اب ہم بڑے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، تو بڑوں کا اور اچھوں کا میلاد منانے کا طریقہ ہے کہ ہم حضور کی پیدائش پر اعلان کریں
اب صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہر کام اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کروں گا، بس یہ میرا میلاد منانے کا عزم ہے۔ اگر یوں میلاد منائیں، بتاؤ اللہ خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ حضور خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خرچ کرنا سکھایا۔ آپ کسی غریب کے گھر جو پیسے آپ نے گلی سجانے پہ لگانے ہیں، ان پیسوں سے کسی بیوہ بچوں کے کھانے کا انتظام کر دیں، اس کی چھت ٹوٹی ہوئی ہے اس کی چھت کو درست کروا دیں، اس کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی اس کو پیسے دے کر اس کی شادی کروا دیں، تو آپ بتاؤ کیا مدینے والا نبی ہم سے خوش نہیں ہوگا اس پر؟ تو یہ بھی طریقہ ہے میلاد منانے کا۔ پھر آپ یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، جس سے انسان کو پیار ہوتا ہے نا، اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے، اس کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے، اس کے گھر کے دائیں بائیں چکر لگانے کو جی چاہتا ہے محبت کی وجہ سے۔ اور مجنون نے کہا نا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار، کہ میں لیلا کے شہر کے چکر لگاتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو، کہ مجھے ان دیواروں سے محبت نہیں ہے، ان دیواروں کے پیچھے جو رہتے ہیں مجھے ان سے محبت ہے، اس کا اظہار ہے۔ اب اگر نبی سے محبت ہے تو حضور کی پیدائش پر ہم یہ عزم کریں، میں ایک کمیٹی ڈالوں گا، پیسے جمع کرنے شروع کروں گا۔ بھائی کیا کرو گے؟ ان پیسوں کو جمع کر کر عمرے پر جاؤں گا، اپنے محبوب کے روضے پر جا کر درود و سلام پڑھوں گا، حضور کے روضے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا۔ یہ بھی تو میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے نا۔ لاکھوں روپے ادھر ادھر اڑا دیے اور جو مقصد تھا وہ بالکل ہاتھ سے نکل گیا، یہ خطرے کی بات ہے۔ اب یہ وہ طریقہ ہے جو بڑوں کا میلاد منانے کا ہے اور اچھا طریقہ میلاد منانے کا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں بچے کیسے میلاد مناتے ہیں اور برے طریقے سے میلاد کیسے منائی جاتی ہے۔ کہ میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے اور ہر گلی کی نکر پر ایک ٹول ٹیکس بن جائے گا۔ جیسے آپ جائیں گے نا روڈ کے اوپر ہڑپا ٹول ٹیکس آتا ہے، پھر اکاڑے کا آ جاتا ہے، آگے پتوں کی کا آ جاتا ہے، تو آپ اپنے گھر تک آئیں گے تو آپ کو 8-10 ٹول ٹیکسوں سے گزرنا پڑے گا۔ ہاں جی رسی لگی ہوئی ہے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ پیسے نکالو۔ بھائی کس چیز کے؟ آپ کو نہیں پتہ حضور کی پیدائش میں میلاد منانا ہے تو ہمیں پیسے دو۔ اچھا بھائی تمہیں حضور سے محبت نہیں ہے؟ جی ہے، تو پھر اپنی جیب سے لگا دو، کہ نہیں تہاڈا بھی حصہ پینا چاہیے، اسی اپنی مناواں گے تسی اپنی مناؤ، بھائی ایسی کون سی بات ہے؟ اچھا اب وہ اگر آپ نے پیسے دے دیے، یہاں بھی دیے آگے بھی دیے، کم سے کم آپ کتنے دیں گے بتائیں؟ کم سے کم 10 روپے سے کم تو نہیں دے سکتے نا، اب تو 5 روپے کو فقیر بھی نہیں لیتا بھائی، تو 10 روپے کم سے کم آپ دیں، اور یہ ایک ہفتہ تک ٹول ٹیکس چلیں اور روزانہ 10 ٹول ٹیکسوں سے گزرنا پڑے، تو آپ بتائیں آپ کے تو 100 روپے روز کے جا رہے نہیں جا رہے۔ اب غریب آدمی نے 200 روپے کمائے ہیں، 100 روپے ادھر ادھر تقسیم کر دیے، اب یہ میلاد منایا جا رہا ہے، بتاؤ اس سے نبی خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے پیسے نہ دیے تو پھر اس کے بعد آپ کی کمر پر ایک سٹیکر لگا دیا جائے گا جس پہ لکھا ہوگا گستاخ رسول، کافر، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ باتیں میں ہوائی نہیں کر رہا، یہ میرے ساتھ پیش آتی ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی ایسے مت کرو، اے گستاخ لگدا وا، اینو جان دیو، اینو جان دیو، گستاخ ہے، انہیں پیسے نہیں دینے۔ جو دے دے وہ عاشق رسول ہے، پاویں نماز پڑھے نہ پڑھے، پاویں حرام کھاوے حلال کھاوے، وہ پیسے دینے چاہیے۔ اب آپ یہ بتائیں یہ بچوں کے میلاد منانے کا طریقہ ہے؟ یعنی بچے کیا کرتے ہیں؟ عید والے دن آ جاتے ہیں، ابو جی پہلے عیدی دیں ورنہ میں اندر نہیں جانے دوں گا۔ اب باپ کو عید دینی پڑتی ہے، چچا کا راستہ روکتے ہیں، عید دینی پڑتی ہے۔ تو یہ جو راستے روک کر مانگنا ہے، اچھا آپ بتائیں میری مثلاً پیدائش ہے، میری برتھ ڈے ہے، اور گلی محلوں میں لوگ پیسے مانگے، مولوی صاحب کی پیدائش کی خوشی میں پیسے دو بھائی،
اور مجھے پتہ چلے میرا نام لے لے کر لوگ پیسے مانگ رہے ہیں، آپ بتاؤ مجھے غصہ چڑھے گا نہیں چڑھے گا؟ اللہ کے بندو، ہم سخی نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی نے دینا سکھایا ہے، لینا نہیں سکھایا۔ حدیث میں آتا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہمارے نبی نے دینا سکھایا ہے، لینا نہیں سکھایا۔ تو اگر آپ کو خوشی ہے تو بھائی اپنی جیب سے کروڑوں لگا دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن خدا کے لیے غریب لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ اچھا ہوتا کیا، میں آپ کو یہ سچ سچ بات بتاتا ہوں۔ بہت عرصہ ہو گیا، میں اس وقت کالج پڑھتا تھا، ہماری گلی میں چند بچوں نے پیسے اکٹھے کیے ایسے ہی، وہ ٹول ٹیکس لگا کے۔ بعد میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا کتنے پیسے اکٹھے ہوئے؟ کہتے جی 35 روپے۔ تو اس وقت کافی تھے۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا، سچ سچ بتانا ہے۔ کہتا انکل وہ تو ہم نے آپس میں تقسیم کر لیے تھے۔ تو میں نے کہا تیرے حصے کتنے آئے؟ تو کہتا جی میرے حصے 8 روپے آئے سی۔ تو میں نے کہا تو نے کیا کیا؟ کہتا جی میں تو چیز کھا لی۔ اب یعنی ہم اپنے بچوں کو ڈاکے ڈالنا سکھا رہے ہیں۔ آج تو انہوں نے یہ لگایا، کل کو روڈ پہ ناکا لگا کے یہ لوگ ویگنیں لوٹیں گے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہ تو بہت آسان طریقہ ہے، ایک ہی دن میں اتنے پیسے آ جاتے ہیں۔ تو اب شرافت سے لے رہے ہیں، پھر زبردستی لینا شروع کر دیں گے۔ مجھے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے یہ جو ناکے لگا کر ڈاکو لوٹتے ہیں نا، یہ بچپن میں یوں کرتے رہے ہوں گے، بڑے ہو کے یوں بن جاتے ہیں۔ عادت ہے نا، عادت بگڑے تو پھر اسی طرح بگڑ جایا کرتی ہے۔ تو آپ سے عرض ہے اپنے بچوں کی پٹائی کریں اگر آپ ان کو اس حرکت میں ملوث پائیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ کیا ہمارے نبی کا وقار اللہ نے بنایا اور ہم نے کس طرح اس وقار کو گرانا شروع کر دیا، یہ کوئی شرافت کی بات نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پیسے اکٹھے ہوئے، اب گلی سج رہی ہے، ساری گلی میں اتنی ساری وہ چیزیں لگائی جاتی ہیں، پوری گلی سج گئی، پورے مکانات سج گئے، لیکن چہرے سنت سے نہ سجے۔ سارے گلی سج گئی اور وہ پوری کی پوری گلی فجر کی نماز میں سوئی ہوئی ہے، پوری رات میلاد ہوا ہے اور اب سارے فجر میں سوئے ہوئے ہیں۔ نبی تو کہہ رہا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، وہ تو تم نے پہنچائی نہیں، اور جو کام نہیں کرنے کا تھا وہ تم نے کر لیا۔ دیکھو اسراف، اللہ قرآن میں فرما رہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ فضول خرچی مت کرو، اللہ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ تو تبذیر کے بارے میں بڑا سخت لفظ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا۔ تو اب یہ سخت لفظ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اب یہ جتنا بھی پیسہ لگتا ہے، صبح کیا ہوتا ہے، رات کو گلی سج گئی، اب صبح کو بچے گانٹیاں ڈال ڈال کے وہ کبھی وہ پھول توڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ گلوب سے لگے وہ توڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ساری گلی میں جو ہم نے 30,000 40,000 لگائے وہ سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ اب آپ بتاؤ، تم نے گلی سجا دی، تمہارا چہرہ سنت سے نہ سجا، پوری گلی سجا دی لیکن تمہارے گلیوں میں نماز کا نور پیدا نہ ہوا، تو بتاؤ ایسے میلاد سے اللہ کیا خوش ہوا، اللہ کا نبی کیا خوش ہوا؟ ہم میلاد منانا اس کو چھوڑو، اپنے چہرے سنت سے سجاؤ، مکانوں کو چھوڑ کر اپنی زندگیوں کو سنت سے سجاؤ، پتہ چلے عاشقوں کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو بچوں کا میلاد ہے، بچے ایسے خوشیاں وشیاں مناتے ہیں، غبارے لگا دیے اور پھلجھڑیاں جلا لی اور یہ سب کچھ ہو گیا، چلو جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم بڑے ہو چکے ہیں، بڑوں کی طرح میلاد منائیں، بچوں کی طرح نہ منائیں، اچھے طریقے سے منائیں، برے طریقے سے نہ منائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پوری گلی میں لائٹنگ ہوئی، بلب لگے ہوئے ہیں 100 پاور کے، بڑی بڑی لائٹیں لگی ہیں، اور ان کی تار کہاں پہ ہوتی ہے، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے؟ ہماری گلی ایک دفعہ سجی تو اس میں تار جو تھی ڈائریکٹ میٹر میں لگائی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہندے جی میلاد منایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، یہ تو آپ بجلی چوری کر رہے ہیں۔ اور نہیں نبی دی محبت سے چوریاں نہیں ہوندیاں۔ میں نے کہا اچھا بھائی، اسی نبی نے کہا، بخاری کی روایت ہے نا، ابو داؤد شریف میں روایت آتی ہے لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت،
اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اب آپ بتائیں، ساری رات لائٹیں جلیں گی، 2 راتیں چلیں، 3 راتیں چلیں، اور ڈائریکٹ تاریں لگی ہوئی ہیں میٹروں کے ساتھ، اور بجلی چوری کر کے میلاد منایا جائے۔ آپ بتاؤ اس میلاد سے اللہ خوش ہوں گے؟ بھائی مجھے کوئی کہ مولانا یہ آپ کے لیے سوٹ ہدیہ لایا ہوں، میں نے بڑی مشکل سے چوری کیا فلانی دکان سے، قبول فرمائیں، میں غصے ہو جاؤں گا، حالانکہ میں تو لالچی بندہ ہوں، پھر بھی مجھے غصہ آئے گا تو مجھے چوری کا مال کیوں دیتا ہے بھائی؟ تو چوری سے عام بندہ بھی خوش نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے رسول کو بتایا جائے گا فلاں گلی والوں نے آپ کا میلاد چوری کر کے منایا ہے، تو اب بتاؤ حضور خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ آپ کو غصہ آ جائے گا۔ چوریاں بچے کرتے ہیں، ابو کی جیب میں سے پیسے ادھر ادھر کر دیے۔ تو ہم بچوں کی طرح میلاد نہ منائیں، بڑوں کی طرح منائیں، اور بڑوں کا طریقہ یہ ہے وہ بل دے کر بجلی استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو نبی سے محبت ہے، پوری گلی میں لائٹ لگا کر تار اپنے گھر کے اندر لگائیں، تاکہ پتہ چلے جب میرا 20,000 15,000 بل آئے گا تو مجھے خوشی ہوگی، یہ بل میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے آیا ہے، الحمدللہ اللہ پاک مجھ سے خوش ہو جائیں گے، اس میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ہے جرا ڈائریکٹ کام مانا ہے، کل کام صحیح نہیں ہے۔ تو ایسے بندوں پر اللہ کی ناراضگی بھی ڈائریکٹ ہی پھر آتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی پوری قوم دا حصہ پہ جائے گا، کوئی گل نہیں۔ میں نے کہا بھائی پوری قوم میں تو عیسائی بھی بستے ہیں، یہودی بھی بستے ہیں، ہمارے ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، انہوں دا کی قصور ہے تسی انہوں زبردستی اپنے نال واڑی جاندے؟ یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ بچوں کا میلاد ہے، اس طریقے سے منانا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میلاد ہو رہا ہے، حضور کی آمد کی خوشی ہے کہ اجی کہاں چل دیے، او جی بس ذرا بچوں کو پہاڑی وہاڑی دکھانے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے گھر والے بھی او جی کوئی گل نہیں جی، اللہ دی دینا خوشی دا موقع وا، جانا چاہیے، بچیاں نو بھی جانا چاہیے، بڑھیاں بھی جانتے، کیڑی حرج دی بات ہے۔ ہمارا نبی تو کہہ رہا ہے عورت کو نماز بھی گھر میں چھپ کر پڑھے گی تو ثواب زیادہ ملے گا۔ حضور تو یہ کہہ رہے ہیں سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کو کوئی مرد نہ دیکھے۔ حضور یہ کہہ رہے ہیں عورت جب باہر نکلتی ہے شیطان اس کو جھانکتا ہے، اور اگر وہ اس وجہ سے نکلے کہ لوگ مجھے دیکھیں فہیہ کذا و کذا، وہ تو ایسی ایسی عورت ہے، یعنی اس کو بری عورت حضور نے کہا۔ اب نبی تو کہہ رہے عورتوں کو گھر میں رکھو، اللہ کہہ رہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اور ہم کہتے نہیں جی پھر نبی دی خوشی ذرا ماڑا موٹا کو ہلا گلا تا ہونا ہی چاہیے۔ اب میک اپ کر کے بغیر پردے کے بغیر دوپٹے کے، جو نبی کافروں کی بیٹیوں کے سروں پہ بھی دوپٹے رکھنے والا ہو، آج تم نے اسی نبی کی پیدائش کی خوشی میں مسلمان بچیوں کے سروں سے پردے اتار دیے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ اب بچوں کو لے کے گئے، عورتیں بھی چلی گئیں۔ اب وہاں پر کیا ہے، مکس گیدرنگ ہے، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، اور یہ اختلاط بتاؤ یہ کون سے نبی کا طریقہ ہے؟ یہ کیا نبی کی خوشی یوں منائی جاتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کھیلتے ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی پٹھو گرم کھیل رہے ہیں، بچے ہیں نا، لڑکیاں لڑکے اکٹھی کھیلتے ہیں، بچے ہیں، ہم بھی کھیلتے تھے بچپن میں۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، کیا اب بھی ہم لڑکیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ نہیں، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو میلاد بڑوں کی طرح منائیں، عورتوں کا الگ مردوں کا الگ۔ یہ کیا ایک ہی بازار میں عورتیں بھی مرد بھی دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر یہ وہ؟ اچھا پرانے زمانے چ نا چکاں چو لوگ شہر آندے ہوندے سی بتیاں ویکھن واسطے، اب شہر کے لوگ بھی بتیاں دیکھنے جاتے ہیں کہ آؤ جی منڈی چلیں، وہاں بڑا ماحول ہوتا ہے، شہر میں فلاں گلی بڑی زبردست ہے، مقابلے ہوتے ہیں کہ تم نے 2 لاکھ لگائے ہم نے 4 لگائے ہیں، دیکھو ہم جیت گئے۔ اب وہ دیکھنے کے لیے بتیوں کو لوگ جا رہے ہوتے ہیں، یار گھر میں جلا کے دیکھ لو کیا ہو جائے گا تمہیں۔ تو اب یہ والا طریقہ کہ جو نبی عورتوں کو گھروں میں سروں پر دوپٹہ، اور آج اسی نبی کی نام لینے والی بچیاں سروں سے دوپٹے اتر گئے، پردے ختم ہو گئے، اور انہوں نے اس طرح شروع کر دیا۔ بتاؤ یہ کیا نبی کی خوشی کا طریقہ ہے؟ پھر جہاں پہاڑیاں لگی ہوتی ہیں وہاں ڈیک بھی ضرور ہوگا، اور جہاں ڈیک ہوگا وہاں کوئی تلاوت نہیں لگی ہونی، اوتھے نصیب و لالتے فلانی ان کے گانے لگے ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں 12 ربیع الاول کو میں نماز پڑھا کے آ رہا، پل سے اترا واپسی مڑا تو یہ ہمارا جو سرکی چوک ہے یہاں پر ڈیک لگا ہوا، لڑکے دھڑم 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 ناچ رہے ہیں۔ میں گزر گیا لیکن مجھ سے رہا نہ گیا، میں پھر واپس آ گیا، موٹر سائیکل کھڑی کی تو میں نے یوں اشارہ کیا، انہوں نے ڈیک بند کر دیا۔ تو میں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟
کہتا نظر نہیں آ رہا ناچ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیوں ناچ رہے ہو؟ کہنے لگے حضور کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا یہ طریقہ تو نہیں ہے منانے کا، آپ نے نماز پڑھی ہے عشاء کی؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا مغرب کی؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا دیکھو نبی تو نماز سے خوش ہوتا ہے، ناچنے سے تو ناراض ہوتا ہے، تم کیسی خوشی منا رہے ہو اپنے نبی کو ناراض کرنے والی، اور اس سے تو حضور خوش نہیں ہوتے۔ تو ایک لڑکا کہتا ہے اور چلا یار چلا ہے مولوی سانو خوشی بھی نہیں منان دیندے اور میں آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے مڑا۔ میں نے کہا دیکھو آج عقل کتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ایک آدمی تھا بیمار ہو گیا، یہ بات بہت پورے بیان کا یہ خلاصہ ہے۔ اچھا وہ بندہ بیمار ہوا، لوگ اس کا پتہ لینے آ رہے تھے، تو اس کا ایک پڑوسی تھا وہ بہرا تھا، بولا، اس کو سنتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یار سارے ہی اس کا پتہ لیتے جا رہے ہیں، میں نہ گیا وہ کہے گا کیسا پڑوسی ہے میرا پتہ لینے نہیں آیا، چلو میں بھی چلتا ہوں۔ وہ پتہ لینے آیا نا۔ اب بیمار آدمی تو پہلے ہی چڑچڑا ہوتا ہے، انہوں نے کہا لے ابھی میرے کان کھان آ گیا، میری خیر کوئی نہیں۔ اب اس نے سوچا میں کروں گا کیا، مجھے سنتا تو ہے نہیں۔ کہا بس 2-3 باتیں تو ہیں، میں پوچھوں گا کیا حال ہے، کہے گا ٹھیک ہے۔ میں پوچھوں گا کہاں سے دوائی لے رہا، فلانی جگہ سے۔ کون سی دوائی ہے، فلانی۔ بس 2-3 باتیں، آ جاؤں گا۔ یہ گیا، کہتا جی السلام علیکم بھائی کیا حال ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا مر رہا ہوں۔ اب اس کو تو سنتا نہیں تھا، کہتا اللہ برکت دے، اللہ برکت دے۔ پھر وہ کہتا ہے اس سے بھائی وہ کس ڈاکٹر سے دوائی لے رہے ہو؟ کہتا ہے اسرائیل موت کے فرشتے سے علاج کرا رہا ہوں۔ اب اس کو تو سنتا نہیں تھا، کہتا وہ تو بڑا چنگا ڈاکٹر ہے، اس نے تو جس کا بازو پکڑا اس کو ٹھیک ہی کر کے چھوڑا ہے، تجھے بھی ٹھیک کرے گا۔ پھر کہتا اچھا کون سی دوائی کھا رہے ہو؟ کہتا زہر کھا رہا ہوں، زہر۔ اب اس کو تو سنتا نہیں تھا، کہتا واہ واہ، بس ایک خوراک تو لے لی ہوگی، دوسری بھی لے لینا، اس کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو اب یہ وہاں سے مڑا اور کہتا شکر ہے یار میرا پڑوسی کہے گا کتنا اچھا بندہ ہے، میرا پتہ لینے آیا۔ اچھا اب آپ بتاؤ کیا یہ اس کو خوش کر کے آیا یا ناراض کر کے آیا؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے میرا پڑوسی خوش ہو گیا ہے، اور حقیقت میں وہ کیا ہوا ہے، ناراض۔ اب یہ جو بچوں کی طرح میلاد مناتے ہیں اور برے طریقے سے مناتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یوں کرنے سے حضور خوش ہو جائیں گے، اور حقیقت میں کیا ہو گئے، ناراض۔ کہ جس نبی نے میوزک کے بارے میں فرمایا کہ بعثت لکسر المزامیر، مجھے اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میں تمام میوزک انسٹرومنٹس کو ختم کر دوں، اور اسی نبی کی خوشی منائی جا رہی ہے میوزک کے ساتھ، تو یار یہ دکھ کی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے کہوں مجھے سب سے زیادہ نفرت شور سے ہے، اور آپ شور مچانا شروع کر دیں تو بتاؤ یہ مجھ سے محبت ہے یا دشمنی ہے؟ نبی کہہ رہا ہے مجھے نفرت ہے بے پردگی سے، مجھے نفرت ہے میوزک سے، مجھے نفرت ہے عورتوں اور مردوں کی مکس گیدرنگ سے، اور مجھے نفرت ہے بے پردگی سے، مجھے نفرت ہے فضول خرچی سے۔ اور یہ ساری کام کر کے کہیں کہ جی ماشاءاللہ آج تو حضور خوش ہو گئے، ہن تا بخشش دا پروانہ لب گیا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔ اس لیے بھائی بچوں کی طرح خوشی نہ منائیں، بڑوں کی طرح منائیں۔ اب دیکھیں اتنا بڑا جلوس نکلا، اب سارے جلوس والوں نے نعرے بھی لگائے، گتکیں بھی کھیلیں، سب کچھ کیا، اور جوں ہی ظہر کی نماز کا وقت آیا 100 بندوں میں سے 10 بھی مشکل سے مسجد میں جاتے ہیں۔ اب وہ جو 90 ہیں انہوں نے حضور کے آنے کی خوشی منائی تو ہے لیکن اپنائی نہیں ہے۔ میلاد کو منا تو لیا، میلاد کو اپنایا نہیں۔ میں نے کہا تھا بچے کیا کرتے ہیں، جی ہمارے استاد آئے ابو کے اور یہ ہے وہ ہے، بس ایس تو اگے نہیں بدے۔ لیکن بڑے کیا کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر حضور کے آنے کی خوشی ہے تو بھائی بڑوں کی طرح منائیں۔ تو طے کر لیں اب آج میلاد مصطفیٰ جو آنے والا ہے، اس میلاد مصطفیٰ پہ نماز کی پابندی، درود شریف کی کثرت، عمرے کی نیت، سنتوں کا اہتمام، گناہوں سے توبہ۔ اگر ہم نے یوں میلاد منا لیا، بھلے گلی نہ بھی سجائی، سٹیکر نہ بھی لگایا، ماتھے پہ جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کا وہ ٹیگ نہ بھی لگایا، تو انشاءاللہ حضور بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور سب کچھ کر لیا، نہ
نماز، نہ سنت، نہ کوئی اہتمام، نہ دین، نہ کچھ اور، تو آپ ہی بتائیں ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی کیا خوش ہوں گے؟ قیامت والے دن بخاری کی روایت ہے، کچھ لوگ آئیں گے حضور کے پاس ملنے کے لیے، فرشتے ان کو کھینچ لیں گے، حضور فرمائیں گے آنے دو، میرے امت ہی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول، ہیں تو آپ کے امتی، لیکن فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو پتہ نہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا ادھم مچا دیا تھا آپ کے دین میں، اور کیسے آپ کی سنتوں کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ پھر حضور کہیں گے سحقن سحقن، دفع کر دو دفع کر دو، میں ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میلاد اچھے طریقے سے منائیں، کوئی آپ کو خوشی سے منع نہیں کرتا۔ دیکھو اب اس بیان کا یہ مقصد کوئی مت لے لے کہ جی دیکھو جی انہوں نے کیا خوشی منانی نہیں چاہیے تھی، میں نے کب کہا بھائی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اچھے طریقے سے منائیں، بڑوں کی طرح منائیں، برے طریقے سے بچوں کی طرح نہ منائیں۔ بس یہی مطالبہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانے کا یہ طریقہ ہے، یہ نہیں ہے۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، اچھے طریقے سے میلاد مناؤ بڑوں کی طرح تو شکر گزار بن کے جنت میں چلے جاؤ، ورنہ برے طریقے سے بچوں کی طرح مناؤ گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اب یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے کیسے منانا ہے، تو آپ بھی منا لیجئے لیکن اچھے طریقے سے منانے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ خرافات تو عوام کرتے ہیں تو اس میں علماء کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ واقعی عوام کرتے ہیں، علماء نہیں کرتے، لیکن دکھ یہ ہے کہ جن علماء کی سرپرستی میں کرتے ہیں وہ ان کو منع بھی تو کریں، ان کو سمجھائیں بھی تو صحیح۔ وہ کبھی اس پر بھی کوئی جلسہ رکھیں کہ میلاد یوں نہیں یوں منایا جاتا ہے، یہ اچھا طریقہ ہے، یہ برا طریقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی تو ہونا چاہیے نا اس میں۔ میرے ایک ساتھی سے بات چیت چل رہی تھی، مجھے کہنے لگے جی یہ کیوں نہیں آپ لوگ اس کے حق میں کہ جلوس نکلیں وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا بھائی مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ یہ بتاؤ کہ یہ جو جلوس ہے یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو نہیں ہے تو پھر تم کیوں نکالتے ہو؟ اور اگر عبادت ہے تو عبادت کی جگہ بازار نہیں، عبادت کی جگہ تو مسجد ہوتی ہے۔ اب مسجد میں کوئی جلسہ منعقد کریں، حضور کی سنتیں بتائیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر عبادت نہیں تو پھر پنگے لین دی لوڑ کی ہے، جے عبادت ہے پھر مسجد آ کے کرو۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کو مسجد ہے اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ تو حضور کا میلاد پسندیدہ جگہوں پر ہونا چاہیے، نہ کہ ناپسندیدہ جگہوں پر۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح جو معاملات ہوتے ہیں، اب آپ دیکھیں ہمارے ملک اس وقت کتنے رسک پہ چلتا ہے، سیکیورٹی کے کتنے مسائل ہیں۔ ابھی محرم گزرا، پورا شہر یرغمال بنا ہوا تھا، پولیس ہی پولیس، راستے بند، یہ وہ، سیکیورٹی، دکانیں بند، یہ چوک بند۔ اب وہ محرم گزرا ہے، اب ربیع الاول آ گیا، اب پھر وہی ہوگا، سیکیورٹی، راستے بند، یہ وہ سارا۔ تو اس سے ملک کے نظام میں بھی کافی گڑبڑ ہوتی ہے۔ پھر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی باہر کے گندے لوگ، کوئی ہمارے اسلام دشمن لوگ ایسی کوئی شرارت کر دیں جس سے نقصان ہو جائے، تو اگلے سال کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے جی ہم نے تو میلاد منانا ہے، حکومت کہے گی نہیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں ہم نہیں منانے دیں گے۔ اب ہماری اور حکومت کی کیا ہو رہی ہوگی؟ جنگ ہو رہی ہوگی، یا وہ اتنے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کریں گے، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں ان معاملات کے اوپر۔ اس لیے بھی اگر دیکھا جائے تو جو وہ بڑوں والا طریقہ ہے اور اچھا طریقہ ہے اس میں یہ مسائل نہیں آتے، اور بچوں والا طریقہ اس میں یہ سارے مسائل بھی کھڑے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو میں نے ویسے باتیں عرض کر دی۔ اب آپ کو سمجھ تو آ گیا بھائی میلاد کیسے منانا چاہیے، تو آپ بھی منا لیجئے، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ اس طرح میلاد منانے پر پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور بچوں کی طرح میلاد منانے پر کسی کا اتفاق کوئی نہیں ہے۔ کچھ کرتے ہیں جو بچے ہیں، جو بڑے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ بڑے ہیں تو بڑوں کی طرح مناتے رہیے۔